فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 86۔ اس کے مطالعہ کے کمرے میں کانٹ اور بدھا کے مجسمے تھے۔ اس نے کانٹ کا سا طرز زندگی اپنانے کی کوشش کی سوائے الصبح اٹھنے کے۔ اس کی سب سے بڑی کتاب کائنات بحیثیت مشیت و تصور دی ورلڈ ایز ول اینڈ آئیڈیا 1818 کے آخر میں شائع ہوئی۔ وہ اسے بڑی اہمیت کا حامل سمجھتا تھا۔ وہ اس حد تک چلا گیا کہ بقول اس کی بعض عبارتیں روح القدس نے لکھوائی ہیں۔ جب وہ بری طرح ناکام ہوئی تو اسے شدید رنج ہوا۔ 1844 میں اس نے پبلشر سے کہا کہ وہ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرے، لیکن چند سال بعد اسے تھوڑی بہت مقبولیت ملی جس کے لیے وہ ترستا تھا۔ یوں تو شوپنہاور کا نظام کانٹ کے نظام سے اخذ کردہ ہے، لیکن یہ ایسا نظام ہے جو انتقاد کے ان پہلوؤں پر زور دیتا ہے جنہیں فشٹے یا ہیگل نے نظر انداز کر دیا، اور دوسرے مختلف پہلوؤں پر زور دیا۔ انہوں نے شے بالذات سے دامن بچایا اور یوں مابعد طبیعیاتی طور پر علم کو بنیادی قرار دیا۔ شوپنہاور نے شے بالذات تھنگ ان اٹ سیلف کو قائم رکھا، لیکن اسے ارادے کی انیت قرار دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ادراک کو جو میرا جسم ظاہر کرتا ہے وہ حقیقت میں میرا ارادہ ہے۔ کانٹ کے نظریہ کو ارتقاء دینے کے لیے اس پہلو پر بہت زیادہ تفکر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن کانٹ کے بیشتر متبعین اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ کانٹ نے کہا تھا کہ اخلاقی قانون کا مطالعہ ہمیں مظاہرات کے پرے لے جا سکتا ہے اور ایسا علم دے سکتا ہے جو ہمیں حسی ادراک نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا، اخلاقی قانون کا بنیادی تعلق ارادے سے ہے۔ کانٹ کے نزدیک ایک اچھے شخص اور ایک برے شخص میں فرق یہ ہے جو اشیاء بالذات کی دنیا میں فرق ہے، اور جو ارادوں میں فرق ہے۔ کانٹ کے خیال میں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ارادوں کا رشتہ لازمی طور پر حقیقی دنیا سے وابستہ ہوتا ہے، نہ کہ مظاہرات کی دنیا سے۔ ارادے سے تعلق رکھنے والے مظہر کا نام جسمانی حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوپنہاور کے خیال میں جسم وہ مظہر ہے جس کی حقیقت ارادہ ہے، لیکن ارادہ جو مظاہرات کے پرے ہے، مختلف خواہشات کی تعداد پر مشتمل نہیں ہو سکتا۔ کانٹ کے مطابق زمان و مکان دونوں کا تعلق مظاہرات سے ہے۔ یہاں شوپنہاور اس سے متفق ہے۔ شے بالذات زمان و مکان میں نہیں ہوتی، اس لیے میرا ارادہ جس مفہوم میں یہ حقیقی ہے پابند زمان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ ارادے کے مختلف اعمال سے مرتب ہوتا ہے، کیونکہ زمان و مکان کثرت کا ماخذ ہے۔ اصول تفرد متکلمین کی اصطلاح ہے جسے شوپنہاور ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے میرا ارادہ واحد اور لازمہ ہے نہیں، اس سے بھی مزید کل کائنات کے ارادے یا مشیت کی انیت ہے۔ میری علیحدگی ایک فریب ہے جو میرے زمان و مکان کے ادراک کی موضوعیت کا نتیجہ ہے۔ جو حقیقی ہے وہ ایک وسیع مشیت ہے جس کا ظہور فطرت کے کل عمل میں ایک طرح ہو سکتا ہے، خواہ وہ ذی حیات ہو یا غیر ذی حیات۔ یہاں تک ہماری توقع ہو سکتی ہے کہ شوپنہاور اپنی کائناتی حیثیت کو خدا کی انیت سمجھتا ہے اور ہمہ اوست کا نظریہ پیش کرتا ہے جو سپائنوزا کے نظریے سے مختلف نہیں، اور جس میں نیکی نام ہے رضائے الہی سے مطابقت رکھنے کا۔ لیکن اس نقطے پر اس کی قنوتیت اسے ایک مختلف اظہار کی طرف لے جاتی ہے۔ کائناتی مشیت شر ہے، مشیت سراسر شر ہے، یا ہر صورت میں ہمارے تمام نہ ختم ہونے والے دکھوں کا ماخذ ہے۔ دکھ تمام حیات کی اصل ہے، اور علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ دکھ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مشیت کا کوئی مقرر مقصود نہیں ہوتا جسے حاصل کر لینے کی صورت میں قناعت میسر آ جاتی ہو۔ ہمارے مقاصد کا حصول بے سود ہے، لیکن بالآخر موت فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم صابن کے بلبلے کو ممکن حد تک بڑھاتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آخر کار یہ پھٹ جائے گا۔ مسرت نام کی کوئی شے نہیں ہے،
پوری نہ ہونے والی خواہش باعث اذیت ہوتی ہے اور پوری ہو جانے والی خواہش صرف آسودگی لاتی ہے۔ جبلت انسانوں کو تولید پر آمادہ کرتی ہے جو دکھ اور موت کے لیے ایک نیا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنسی عمل کے ساتھ شرم وابستہ ہوتی ہے۔ خودکشی بے سود ہے۔ نظریہ آواگون اگر لفظی طور پر صحیح نہ بھی ہو، ایک متھ کی صورت میں سچائی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سب افسردہ باتیں ہیں، لیکن ایک راہ نجات ہے جو ہندوستان میں دریافت ہوئی تھی۔ تمام اساطیر میں نروان بہترین ہے، جسے شوپنہار معدومیت خیال کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ نظریہ مسیحی نظریے سے متضاد ہے، لیکن نسل انسانی کی قدیم دانش اس سے نہیں بدلی جا سکتی جو کچھ گلیلی میں ہوا۔ دکھ کا سبب ارادے کی شدت ہے۔ ہم جتنا کم ارادہ استعمال کریں گے اتنے ہی کم دکھی ہوں گے، اور یہاں بالآخر علم مفید ثابت ہوتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم ایک خاص نوعیت کا ہو۔ ایک شخص سے دوسرے شخص میں فرق مظاہراتی دنیا کا حصہ ہے۔ جب دنیا کو حقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے مایا فریب کا پردہ شفاف ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب اشیاء ایک ہیں، اس میں اور دوسرے انسان میں فرق صرف ظاہری ہے۔ اسے یہ بصیرت محبت سے ملتی ہے جو ہمیشہ ہمدردی ہوتی ہے اور دوسرے کے دکھ سے واسطہ رکھتی ہے۔ جب مایا کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو انسان تمام دنیا کا دکھ قبول کر لیتا ہے۔ ایک نیک شخص میں کل کا علم تمام ارادے کو خاموش کر دیتا ہے۔ اس کا ارادہ زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی فطرت کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کے اندر اپنی فطرت کا ایک خوف جنم لیتا ہے جس کا اظہار اس کا اپنا مظاہراتی وجود ہے۔ یہ اس دنیا کی داخلی فطرت اور جوہر ہے جسے دکھ سے لبریز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا شوپنہار کم از کم عملی حد تک راہبانہ تصوف سے پوری طرح متفق ہے۔ ایکبارٹ اور انجیلیں سیلیسیس عہد نامہ جدید سے بہتر ہیں۔ راسخ العقیدہ مسیحیت میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، خصوصاً پیدائشی گناہ کا نظریہ جس کی تعلیم سینٹ آگسٹائن اور لوتھر نے دی، جو بیہودہ پیلاجینی نظریہ کے خلاف ہے، لیکن صحائف میں مبادئ طبیعیات کی مایوس کن کمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بلند ترین مذہب بدھ مت ہے اور اس کے اخلاقی نظریات ایشیا کے بیشتر ممالک میں راسخ العقیدہ ہیں۔ ایک نیک انسان مکمل پاکیزگی، رضاکارانہ غربت، فاقہ کشی اور خود اذیتی پر عمل کرے گا۔ تمام اشیاء میں اس کا مقصد اپنے انفرادی ارادہ کو کمزور کرنا ہوگا، لیکن وہ ایسا مغربی صوفیہ کی طرح وصل خداوندی حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ ایسی کوئی مثبت نیکی ہاتھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح جو نیکی نصیب ہوتی ہے وہ پوری طرح اور کلی طور پر منفی ہوتی ہے۔ ہمیں اس عدم کے تاریک تاثر کو بن باس دے دینا چاہیے، اور جسے ہم تمام نیکی اور پارسائی کے پیچھے ان کی آخری منزل سمجھتے ہیں، اور جس سے ہم اس طرح خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ ہم میں ہندوستانیوں کی طرح بھی اساطیر اور برہما میں جذب ہو جانے یا بدھوؤں کے نروان جیسے بے معنی الفاظ کے ذریعے اس سے جان نہیں بچانی چاہیے، بلکہ ہم یہ ضرور آزادی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ ارادے کو مکمل طور پر ترک کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہتا ہے ان سب کے لیے جواب میں ارادے کے حامل ہیں۔ یقیناً کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ان کے لیے جن میں ارادے نے خود کو بدلا اور خود کو ترک کر لیا ہے۔ ہماری یہ دنیا جو اپنے سورجوں اور کہکشاؤں کے ساتھ اتنی حقیقی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں ایک دھندلا اشارہ ہے کہ ایک ولی کوئی مثبت اشیاء دیکھتا ہے جو دوسرے انسان نہیں دیکھتے، لیکن اس بات کی کوئی نشاندہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ عندیہ محض فن خطابت ہے۔ شوپنہار کہتا ہے کہ دنیا اور اس کے تمام مظاہر ارادے کی محض تجسیم ہیں۔ جب ارادہ اطاعت قبول کر لیتا ہے تو وہ تمام مظاہر بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو مستقل تناؤ اور کوشش بھی جس کی کوئی حد نہیں، اور تجسیم کے تمام درجوں میں کوئی راحت نہیں، اور جن کے ذریعے دنیا موجود ہے، اور متنوع صورتیں بھی جو یکے بعد دیگرے مختلف درجوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ارادے کا کل مظہر بھی اور بالآخر اظہار کی آفاقی صورتیں
زمان و مکان اور اس کی تمام صورتیں، معروض و محمول بھی سب منسوب ہو جاتے ہیں۔ ارادہ نہیں تو تصور نہیں، دنیا نہیں۔ ہم سے پہلے یقیناً صرف عدم ہے۔ ہم اس کی تشریح اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ ولی کا مقصد ممکن حد تک عدم وجود کی طرف آنا ہے، جسے کسی وجہ سے کبھی واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ وہ خودکشی تو کر نہیں سکتا۔ یہ جاننا آسان نہیں کہ ہر وقت شراب میں مدہوش رہنے والے ایک انسان پر ایک ولی کو کیوں ترجیح دی جائے۔ شاید شوپنہار یہ سمجھتا تھا کہ سنجیدہ لمحات اکثر اوقات افسردگی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ شوپنہار کے ترک دنیا کے نظریے میں نہ تو بہت توافق سے نہ بہت اخلاص۔ شوپنہار کے ترک دنیا کے نظریے میں نہ بہت توافق ہے نہ بہت اخلاص۔ جن صوفیاء کا وہ ذکر کرتا ہے وہ استغراق میں یقین رکھتے تھے۔ رؤیائے طوبیٰ میں عمیق ترین قسم کے علم کا حصول ہوتا تھا، اور یہ علم اعلیٰ ترین فضیلت تھی۔ پارمیڈائز کے زمانے سے مظاہر کا فریب وہ علم کسی اور قسم کے علم سے متضاد ہوتا ہے جو پوری طرح مختلف قسم کا نہیں ہوتا۔ مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا کے علم میں ابدی حیات قائم ہو جاتی ہے، لیکن شوپنہار کے ہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے متفق ہے کہ جسے علم سمجھا جاتا ہے اس کا تعلق مایا کی دنیا سے ہے، لیکن جب ہم نقاب اتار پھینکتے ہیں تو ہمیں خدا نہیں بلکہ شیطان دکھائی دیتا ہے، جو طاقت ارادہ شر ہے اور مستقل طور پر مخلوقات کو دکھ کی اذیت دینے کے لیے ایک جال بننے میں مصروف رہتا ہے۔ اسی شیطانی منظر سے خوف زدہ ہو کر ولی آونت دور ہٹ پکار اٹھتا ہے اور عدم وجود میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ یہ ان صوفیاء کی توہین ہے جو اس اساطیر میں یقین کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اشارہ کہ مکمل عدم وجود حاصل کیے بغیر بھی ایک ولی ایسی زندگی بسر کر سکتا ہے جو کسی قدر و فضیلت کی حامل ہو، شوپنہار کی قنوتیت سے کبھی مصالحت نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک ولی کا وجود ہے وہ اس لیے زندہ ہے کہ وہ ارادے کا حامل ہے جو شر ہے۔ وہ شر کی مقدار اپنے ارادے کو کمزور کر کے کم کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی مثبت خیر حاصل نہیں کر پاتا۔ اگر ہم شوپنہار کی زندگی سے جانچیں تو اس کے نظریے میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ اس کی عادت تھی کہ ایک اچھے ریسٹورنٹ میں اچھا کھانا کھاتا۔ اس نے بہت ہلکے پھلکے معاشقے کیے جن میں نفسانی خواہش تھی مگر گہرا جذبہ نہیں۔ وہ بہت جھگڑالو اور خلاف معمول حریص تھا۔ ایک موقع پر وہ ایک بوڑھی درزن سے اس بات پر ناراض ہوا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ایک دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اسے سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا جس سے مستقل طور پر وہ زخمی ہو گئی۔ اس نے عدالت سے اس کے خلاف ہٹ جانے کا حکم نامہ حاصل کیا کہ اسے تا حیات شوپنہار ہر 6 ماہ کے بعد ایک خاص رقم ادا کرتا رہے گا۔ 20 سال بعد جب وہ بالآخر مر گئی تو اس نے اپنے حساب کی کتاب میں لکھا، بڑھیا مری بوجھ اترا۔ اس کی زندگی میں نیکی کا ثبوت ملنا بہت مشکل ہے، سوائے حیوانوں کے ساتھ مہربانی کے، وہ بھی اس حد تک کہ اس نے سائنس کے مفادات میں جانوروں کی چیڑ پھاڑ پر بھی اعتراض کیا۔ دیگر تمام امور میں وہ پوری طرح خود غرض تھا۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک شخص جو رہبانیت اور ترک دنیا کی نیکی میں گہرا یقین رکھتا ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی کوشش نہ کرے کہ اپنے تیکنات کو قالب میں ڈالنے کے لیے کوئی عمل کرے۔ تاریخی نقطہ نظر سے شوپنہار کے متعلق 2 باتیں اہم ہیں، ایک اس کی قنوتیت اور دوسری اس کا یہ نظریہ کہ علم پر ارادے کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کی قنوتیت نے لوگوں کے لیے یہ ممکن بنایا کہ خود کو اس طرف مائل کیے بغیر کہ تمام مسئلہ شر حل بیان کیا جا سکتا ہے، وہ فلسفہ کی طرف راغب ہوں، اور اس طرح ایک تریاق کی حیثیت سے یہ مفید تھا۔ سائنسی نقطہ نظر سے رجائیت اور قنوتیت یکساں قابل اعتراض ہیں۔ رجائیت یہ فرض کرتی ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کائنات کا وجود ہمیں خوش رکھنے کے لیے ہے، اور قنوتیت کا دعویٰ ہے کہ اس کا وجود ہمیں ناخوش کرنے کے لیے ہے۔ سائنسی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کائنات دونوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ رجائیت یا قنوتیت کا تعلق مزاج سے ہے، استدلال سے نہیں۔ لیکن مغربی فلسفیوں کا عموماً زیادہ تر رجائیانہ مزاج رہا ہے۔
اس لیے مخالف پارٹی کا نمائندہ اس لیے مفید ہے کہ وہ ایسے امور سامنے لایا جو بصورت دیگر نظر انداز ہو جاتے۔ قنوتیت کی بنسبت ارادے کی اولیت کا نظریہ زیادہ اہم تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ قنوتیت کے ساتھ کوئی لازمی منطقی تعلق نہیں رکھتا، اور وہ جنہوں نے شوپنہار کے بعد اس کو اپنایا انہوں نے بھی اس میں اکثر اوقات رجعیت کی بنیاد پائی۔ یہ نظریہ کہ ارادہ مقدم ہے کسی ایک یا دوسری صورت میں بیشتر فلسفیوں کے ہاں مقبول رہا ہے، جن میں نیٹشے، برگساں، جیمس اور ڈیوی قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں پیشہ ور فلسفیوں کے باہر کے حلقوں میں بھی اس نے ایک فیشن کی حیثیت اختیار کر لی، اور جس تناسب سے ارادہ بلند تر ہوا ہے اسی نسبت سے علم نیچے آیا ہے۔ میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ قابل ذکر تبدیلی ہے جو ہمارے زمانے میں فلسفی کے مزاج پر غالب آئی ہے۔ اس کی تیاری روسو اور کانٹ نے کی، مگر اس کا خالص اعلان شوپنہار نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس میں عدم توافق اور ایک خاص حلقہ پن ہونے کے، اس کا فلسفہ تاریخی ارتقاء کی منزل کے طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ باب نمبر 25 نیٹشے 1844 سے 1900 خود کو صحیح طور پر شوپنہار کا جانشین سمجھتا تھا، تاہم نیٹشے اس سے کئی لحاظ سے برتر ہے۔ یہ برتری خصوصی طور پر اس کے نظریے میں توافق اور ربط کے باعث ہے۔ شوپنہار کا ترک دنیا کا مشرقی اخلاق اس کے مواد طبیعیاتی ارادے کی قدرت کلی سے غیر آہنگ معلوم ہوتا ہے۔ نیٹشے کے ہاں ارادے کو اخلاقی اور مواد طبیعیاتی اولیت حاصل ہے۔ نیٹشے اگرچہ پروفیسر تھا لیکن تدریسی فلسفی کے ساتھ ادبی ذوق کا مالک بھی تھا۔ اس نے اخلاقیات یا نظریہ صحت علم کے متعلق کوئی نئے نظریات پیش نہیں کیے۔ اس کی اہمیت ابتدائی طور پر اخلاقیات اور ثانوی طور پر شدید تاریخی نقاد ہونے پر مبنی ہے۔ میں خود کو صرف اس کی اخلاقیات اور مذہب پر اس کی تنقید تک محدود رکھوں گا، کیونکہ اس کے فلسفے کے اس پہلو نے اسے بااثر بنا دیا۔ اس کی زندگی سادہ تھی۔ اس کا باپ ایک پروٹسٹنٹ پادری تھا اور اس کی پرورش بہت پارسائی کے ماحول میں ہوئی۔ یونیورسٹی میں وہ قدیم یونانی علم اور لسانیات کے طالب علم کی حیثیت سے اس قدر ذہین تھا کہ 1869 میں ڈگری ملنے سے پہلے ہی اسے ہیسل میں لسانیات کے پروفیسر کے عہدے کی پیشکش ہوئی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس کی صحت کبھی بھی اچھی نہ رہی تھی اور بیماری کی رخصت کے بعد اسے بالآخر 1879 میں عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی میں رہا۔ 1886 میں اس کا ذہن معاف ہو گیا اور موت تک اسی حالت میں رہا۔ وہ ویگنر کا شدید معترف تھا، لیکن پارسیفل پر اسے جھگڑا مول لے لیا جسے وہ بہت مسیحی اور بہت نفس کشی کی تعلیم کا حامل خیال کرتا۔ جھگڑے کے بعد اس نے ویگنر پر کڑی تنقید کی اور اس حد تک چلا گیا کہ اس پر یہودی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ تاہم اس کا عمومی نقطہ نظر وہی رہا جو ویگنر نے رنگ میں اختیار کیا۔ نیٹشے کا فوق البشر سیگفرائڈ سے بہت ملتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ یونانی جانتا ہے۔ شاید یہ عجیب بات لگے لیکن یہ میری غلطی نہیں ہے۔ نیٹشے شعوری طور پر رومانوی نہیں تھا، بلا شبہ وہ اکثر رومانیوں پر شدید تنقید کرتا ہے۔ شعوری لحاظ سے اس کا زاویہ نگاہ ہیلینی تھا، لیکن اس میں عارفی مت کا عنصر غائب تھا۔ وہ فیثاغورس کے سوا قبل سقراطی فلسفیوں کی تعریف کرتا تھا۔ وہ ہر اقلیت سے گہرا ربط رکھتا ہے۔ ارسطو کے فیاض انسان کی اس سے بہت مشابہت ہے، جسے نیٹشے شریف انسان کہتا ہے، لیکن عمومی طور پر سقراط سے لے کر بعد کے یونانی فلسفیوں کو اس کے پیش روؤں سے کمتر سمجھتا ہے۔ وہ سقراط کو اس لیے معاف نہیں کر سکتا کہ وہ ایک عاجز خاندان کا فرد تھا۔ وہ اسے گنوار کہتا ہے اور اسے الزام دیتا ہے کہ اس نے شریف یونانی نوجوانوں کو جمہوری اخلاقی جانب مائل کر کے مخرب بنایا۔ افلاطون کی خصوصی مذمت اس لیے کی گئی کہ اس نے ریاست کو عظمت بخشی، تاہم نیٹشے واضح طور پر افلاطون کی مذمت کرنا پسند نہیں کرتا
اور معاف کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے کہ شاید وہ مخلص نہیں تھا اور اخلاق کی تعلیم پست طبقات پر تسلط برقرار رکھنے کے لیے بطور ذریعہ استعمال کی تھی۔ ایک موقع پر وہ اسے ایک بڑا گیگل آسٹرو کہتا ہے۔ وہ ڈیموکریٹس اور ایپیکیورو کو پسند کرتا ہے۔ آخر الذکر کی پسندیدگی قدر غیر منطقی ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ تشریح کی جائے کہ حقیقت میں یہ تعریف لکریشس کی ہے، جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے، وہ کانٹ کو کمتر سمجھتا ہے جسے وہ ایک اخلاقی متعصب روسو قرار دیتا ہے۔ رومانیوں پر تنقید کے باوجود اس کا نقطہ نظر زیادہ تر انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ نظریہ آمرانہ ناراضگیت کا ہے، جیسا کہ بائرن کا تھا۔ اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ وہ بائرن کا مداح ہے۔ وہ اقدار کے ان دو گروہوں کو یکجا کرنا چاہتا ہے جن کا ملاپ کرانا آسان نہیں ہے۔ ایک طرف وہ بے رحمی، جنگ اور آمرانہ غرور پسند کرتا ہے تو دوسری طرف وہ فلسفہ اور ادب اور فنون، خصوصی طور پر موسیقی سے محبت کرتا ہے۔ تاریخی طور پر نشاط ثانیہ میں اس میں بقائے باہمی تھا۔ یوں لگتا ہے کہ نیٹشے چاہتا تھا کہ پوپ جولیس دوم جیسے شخص کے ہاتھ میں عنان حکومت ہو، جو بولوگنا سے جنگ آزما بھی تھا اور مائیکل اینجلو کو بھی شریک کار رکھا تھا۔ یہ فطری بات ہے کہ نیٹشے کا میکاویلی سے مقابلہ کیا جائے، باوجود یہ کہ دونوں انسانوں میں اہم اختلافات ہیں۔ جہاں تک اختلافات کا معاملہ ہے، میکاویلی عملی سیاست دان تھا جس کی آراء عوامی معاملات کے بہت قریب ہونے کے باعث وجود میں آئیں اور اپنے زمانے سے ہم آہنگ تھیں۔ وہ ایک مدرس و باترتیب شخص نہیں تھا اور اس کا مجموعی فلسفہ ریاست بمشکل باہمی مربوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نیٹشے ایک پروفیسر تھا، بنیادی طور پر ایک کتابی شخص اور ایک ایسا فلسفی جو اپنے زمانے میں مروجہ اخلاق اور سیاسی رجحانات سے اختلاف کا شعور رکھتا تھا۔ تاہم ان میں مطابقت بڑی گہری ہے۔ نیٹشے کا سیاسی فلسفہ شہزادہ میں مقالات میں نہیں پیش کیے گئے ہیں، فلسفہ کے مشابہ ہے، اگرچہ اس کا اطلاق و عمل وسیع طور پر ہوا ہے۔ میکاویلی کے ہاں بورجیا کا جو مقام تھا وہ نیٹشے کے ہاں نپولین کا تھا، ایک عظیم انسان ادنیٰ مخالفین سے شکست خوردہ۔ نیٹشے کے مذاہب اور فلسفے پر تنقید میں بھرپور اخلاقی محرکات کا غلبہ ہے۔ وہ بعض خوبیوں کی تعریف کرتا ہے جو اس کے خیال میں شاید بجا طور پر صرف چند لوگوں کے لیے ممکن ہوں۔ اس کی رائے میں اکثریت کو چند ایک کی برتری کا صرف ذریعہ ہونا چاہیے اور انہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مسرت یا فلاح کے آزادانہ دعویٰ کے حامل ہیں۔ وہ عام انسانوں کو عادتاً نکمے اور نااہل کہتا ہے، اور اگر عظیم لوگوں کی افزائش کے لیے ان نکمے لوگوں کو کچلنا بھی پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یوں 1799 سے 1815 تک اس کے کل عرصے کی اہمیت نپولین پر مرتکز کر دی گئی ہے۔ انقلاب نے نپولین پیدا کیا، یہی اس کا جواز ہے۔ ہمیں اپنی تہذیب کو پامال کرنے کی خواہش رکھنی چاہیے، بشرط یہ کہ اس کے نتیجے میں نپولین جیسا انعام میسر ہو۔ نپولین نے قومیت پرستی کو ممکن بنایا، یہی مؤخر الذکر کی بریت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس صدی کی بلند ترین امیدیں نپولین کے باعث ہیں۔ وہ اپنا ذکر بعید القیاس اسلوب میں بیان کرنے کا شوقین ہے جس سے اس کی نیت روایتی کاری کو لرزانا ہوتا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ خیر اور شر کے الفاظ کو روایتی مفہوم میں استعمال کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں شر کو خیر پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی کتاب خیر و شر سے محاورہ کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اس سوچ کو بدلے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ لیکن بعض لمحات کے سوا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شر کی تعریف اور خیر کی تکذیب کر رہا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ خیر کی فتح اور بدی کی معدومیت کا مقصد ایک فرض ہے۔ یہ انگریزوں کا نقطہ نظر ہے، خصوصاً اس جان اسٹوارٹ مل جیسے احمق کا۔ وہ ایسا شخص ہے جس سے وہ خصوصاً شدید طور پر متنفر ہے۔ اس کے متعلق وہ کہتا ہے، مجھے اس شخص کی بےہودگی سے گھن آتی ہے جب وہ کہتا ہے جو بات ایک شخص کے لیے صحیح ہے وہی کسی دوسرے کے لیے بھی صحیح ہے۔
دوسروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہ کریں۔ ایسے اصول بخوشی تمام انسان اعمال باہمی خدمات پر قائم کر دیں گے۔ لہٰذا ہر عمل ہمیں اپنے عمل کی نقد ادائیگی ظاہر ہوگا۔ یہاں یہ مفروضہ آخری درجے تک حقیر ہے۔ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال کے درمیان قدر میں ایک قسم کی مساوات ہے۔ روایتی نیکی کے برعکس، نیکی سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک آمرانہ اقلیت کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ نہ یہ مفید ہے نہ دانائی۔ اس کا حامل شخص دوسروں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے اور ادنا لوگوں کے لیے مضر عظما کے لیے لازم ہے کہ وہ عام ہجوم پر ٹوٹ پڑیں اور اس عہد کے جمہوری رویے کی مزاحمت کریں، کیونکہ ہر طرف عامیانہ درجے کے لوگ خود کو آقا بنانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہر وہ بات جو زیادہ لاڑ سے بگاڑ دیتی ہے، جو نرم و ملائم بناتی ہے اور جو عوام یا عورت کو سامنے لاتی ہے، وہ عوامی حق رائے دہندگی کی حمایت میں جاتی ہے، یعنی گھٹیا لوگوں کی حکمرانوں کی طرف۔ اس بدی کی ترغیب دینے والا روسو تھا، جس نے عورت کو دلچسپ بنایا۔ اس کے بعد ہیبرٹ، بچرسٹوو اور غلام آئے، پھر سوشلسٹ مزدوروں اور غریبوں کے حامی بن کر آئے۔ ان سب کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ نیٹشے کی اخلاقیات کسی عام مفہوم میں کوئی نفس پروری نہیں ہے۔ وہ سپارٹا کے نظم و ضبط اور اہم مقاصد کے لیے تکلیف برداشت کرنے اور تکلیف دینے کی اہلیت کا قائل ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ قوت ارادہ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ارادے کی قوت کا امتحان اس معیار پر کرتا ہوں کہ یہ کس قدر مزاحمت کر سکتا ہے اور کس قدر تکلیف اور اذیت برداشت کر سکتا ہے، اور یہ جان سکتا ہے کہ اسے کس طرح اپنے مقصد کے لیے بدلنا ہے۔ میں زندگی میں دکھ اور بدی کی طرف انگلی سے ملامت کا اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک دن شاید زندگی میں اب بھی موجود دکھ سے زیادہ دکھ اور بدی سے بھرپور بن جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رحم ایک کمزوری ہے جسے ختم کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ عظمت کی قوت محتاط سے حاصل ہو، جس سے مستقبل کے انسان کو نظم و ضبط کے ذریعے اور لاکھوں ناکارہ اور نکمے انسانوں کی نیستی کے ذریعے ایسا نمونہ بنایا جا سکے جو اس عمل سے ایسے پیدا کیے گئے۔ دکھ، جس کی مثال اس سے پہلے نہ ملتی ہو، کا منظر دیکھ کر خود تباہ ہونے سے باز رہے۔ اس نے خاص خوشی کے ساتھ عظیم جنگوں کے عہد کی پیش گوئی کی۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس نے اپنی پیش گوئی پوری ہو گئی دیکھی ہوتی تو کیا وہ خوش ہوتا؟ تاہم وہ ریاست کو اپنا معبود نہیں بتاتا۔ وہ انتہائی شدت کے ساتھ فردیت پسند ہے اور ایک ہیرو میں یقین رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تمام قوم کا دکھ ایک فرد کے دکھ سے کم اہم ہے۔ تمام چھوٹے لوگوں کے مصائب کا مجموعہ بھی وہ نہیں بنتا، ماں سوائے جو زور آور انسانوں کے جذبات میں ہوتا ہے۔ نیٹشے قوم پرست نہیں ہے اور جرمنی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا۔ وہ آمرانہ حکمراں نسل چاہتا ہے جنہیں زمین کا آقا ہونا چاہیے، ایک نئی وسیع آمریت جو سخت ترین ضبط نفس کی بنیاد پر قائم ہو، جس میں فلسفی مقتدرین اور فنکار جابروں کا ارادہ ہزار سالوں پر اپنی مہر ثبت کر دے۔ فنکار جابروں کا ارادہ ہزار سالوں پر اپنی مہر ثبت کرے گا۔ وہ یہودیوں کے خلاف ہرگز نہیں، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ جرمنی میں اتنے یہودی ہیں جتنے کہ اس میں سما سکتے ہیں، اور مزید یہودیوں کی آمد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عہد نامہ جدید ناپسند کرتا ہے، مگر عہد نامہ قدیم نہیں، جس کی وہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ نیٹشے کے ساتھ انصاف کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بہت سی جدید تبدیلیاں ہیں جو اس کے عمومی نقطہ نظر سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی واضح طور پر بیان کردہ آراء کے برعکس ہیں۔ اس کی اخلاقیات کے دو اطلاقات قابل توجہ ہیں۔ پہلا اس کی عورتوں سے نفرت اور دوسرا اس کا مسیحیت کا تلخ انتقاد۔ وہ عورتوں کی مذمت کرتے کبھی نہیں تھکتا۔ اپنی نیم فلسفہ کتاب بقول زرتشت میں وہ کہتا ہے کہ عورتیں ابھی دوستی کے اہل نہیں ہوئیں، وہ بھی بلیاں یا پرندے اور بہترین کہا جائے تو گائیں ہیں۔
مردوں کو جنگ کی تربیت دینی چاہیے اور عورتوں کو جنگجو مردوں کی تفریح کی، باقی سب حماقت ہے۔ اس موضوع پر اگر اس کے پرزور مقالے پر اعتماد کیا جائے تو جنگجو کی تفریح کی بھی ایک خاص قسم ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا عورت کے پاس جا رہے ہو؟ اپنا چابک نہ بھولنا۔ وہ ہمیشہ تیز و تند نہیں ہوتا، اگرچہ ہمیشہ اس سے متنفر رہتا ہے۔ حصول قوت کا ارادہ، ول ٹو پاور میں وہ کہتا ہے، ہم عورت میں ایسی لذت پاتے ہیں جیسے شاید زیادہ لطیف، زیادہ نرم و نازک اور زیادہ رقیق قسم کی مخلوق میں پاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق سے ملنا کتنا پر لطف ہوتا ہے جس کے ذہن میں صرف رقص، حماقت اور زیب و زینت ہو۔ وہ ہمیشہ ہر مضبوط اور بھرپور مرد کی خوشی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تاہم یہ ادائیں بھی صرف اس وقت تک عورتوں میں قائم رہتی ہیں جب تک وجاہت رکھنے والے مرد انہیں اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ جو ہی وہ کوئی آزادی حاصل کر لیتی ہیں، ناقابل برداشت بن جاتی ہیں۔ عورت میں بہت کچھ باعث شرم ہے۔ عورتوں میں بہت زیادہ نمود و نمائش ظاہرداری یا سطحیت، مدرسانہ خودسری، حقیر ظن و قیاس، بے لگامی اور حماقت و نادانی پوشیدہ صورت میں ہوتی ہے، جس کی اب تک بہترین روک مرد کے خوف سے ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ خیر و شر سے ماورا میں مزید کہتا ہے کہ ہمیں عورتوں کے متعلق ملکیت کی طرح سوچنا چاہیے جیسا کہ اہل مشرق کرتے ہیں۔ اس کی عورت کی یہ تمام دشنام ترازی یہاں تک بطور بدیہی سچائی پیش کی گئی ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، اس کا تجربہ صرف اپنی بہن تک محدود تھا۔ مسیحیت پر نیٹشے کا اعتراض یہ ہے کہ یہ بقول اس کے غلامانہ اخلاق کی قبولیت کا باعث بنی۔ اس کے دلائل اور انقلاب فرانس سے پہلے کے فلاسفہ کی استدلال میں عجیب تضاد ہے۔ ان کا استدلال تھا کہ مسیحی عقائد صحیح نہیں ہیں کیونکہ مسیحیت رضائے الہی کی اطاعت کی تعلیم دیتی ہے، جبکہ ایک خوددار انسان کو کسی اعلیٰ قوت کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ مزید یہ کہ مسیحی کلیسا ظالموں کے ساتھی بن گئے ہیں، آزادی سے انکار کرنے اور غریبوں کو پیسنے کے لیے جمہوریت کے دشمنوں کے ساتھی بن گئے ہیں۔ نیٹشے مسیحیت یا کسی اور مذہب کی مابعد طبیعتی سچائی میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس بات کا قائل ہونے کے باعث کہ کوئی مذہب حقیقی طور پر سچا نہیں ہے۔ وہ تمام مذاہب کو ان کے معاشرتی اثرات سے جانچتا ہے۔ وہ فلسفیوں کی خدا کی مفروضہ منشا کی اطاعت کے انکار سے متفق ہے، لیکن اس منشائے الہی کے جگہ وہ زمینی فن کار جابرین کی منشا رکھ دیتا ہے۔ گویا اعلیٰ انسانوں کی اطاعت تو جائز ہے مگر مسیحی خدا کی نہیں۔ جہاں تک مسیحی کلیساؤں کے ظالموں کے ساتھی اور جمہوریت کے دشمن ہونے کا تعلق ہے، اس کے خیال میں یہ سچائی کے خلاف ہے۔ اس کے نزدیک انقلاب فرانس اور سوشلزم مسیحی روح کے عین مطابق ہیں۔ وہ یکساں طور پر سب کے خلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی اعتبار سے بھی تمام انسانوں کو مساوی نہیں سمجھتا۔